نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 73، لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ ولا تؤمنوا، اور نہ تم ایمان لاؤ، الا مگر لمن واسطے اس کے جو تابعہ پیروی کرے، دینکم تمہارے دین کی، کل کہہ دیجئے ان الہدا بے شک ہدایت، ہدی اللہ اللہ کی ہدایت ہے، ان یہ کہ یؤتا دیا جائے احدن کوئی ایک، مثل منن ما جو اوتیتم تم دیے گئے، او یا یحاجوکم وہ جھگڑا کریں تم سے، ہا جیم جیم روٹ ہے اس کا، ایک فریقہ دوسرے کے مقابلے میں بازی لے جانا دلائل کی بنیاد پر، عند ربکم تمہارے رب کے نزدیک، کل کہہ دیجئے ان الفضل بے شک فضل بید اللہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ وہ دیتا ہے اس کو، من یشاء جس کو چاہتا ہے، واللہ اور اللہ تعالی واسع وسعت والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل کتاب کے علماء کچھ اور بھی کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ ولا تؤمنوا، اور مت ایمان لاؤ، مت بات مانو مگر اس کی، الا لمن تبع دینکم مگر اس کی جو تمہارے دین کی پیروی کرے، جو تمہارے طریقے پر ہے بس اس کی بات مانو۔ قل ان الہدا ہدی اللہ کہہ دیجئے کہ ہدایت اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ جملہ معترضہ قرآن پاک میں کئی جگہ پر آتا ہے۔ جملہ معترضہ اس کو کہتے ہیں جس کا اگلی اور پچھلی عبارت سے ڈائریکٹ تعلق نہ ہو، انڈائریکٹ ہو، براہ راست تعلق نہ ہو۔ این یؤتا احد مثلا، یہ اب بیچ کی عبارت الگ ہے، ان کو پچھلی عبارت کے ساتھ ملا لیں۔ وہ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ کہ اس کی پیروی کرو جو تمہارے دین پر ہو۔ این یؤتا احد مثل ما اوتیتم، اس وجہ سے کہتے ہیں کہ کیا کوئی دیا جا سکتا ہے ویسی چیز جو تم کو دی گئی، یعنی اہل کتاب جو علماء اپنے لوگوں سے کہتے تھے کہ صرف اسی کی بات مانو جو یہودی ہو یا نصرانی ہو، مسلمان کی بات نہ مانو۔ کیوں نہ مانو؟ کہ وہ عزت اور مرتبے میں ہم سے کم تر ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کو بھی وہ ملے جو تم کو ملا تھا۔ اگر آپ یہ جملہ لکھیں گے نہیں تو آپ کو کبھی بھی سمجھ نہیں آئے گا کہ میں نے کیا کہا۔ ولا تؤمنوا، نہ بات ماننا، نہ اعتماد کرنا، نہ سچا سمجھنا، نہ تصدیق کرنا، کس کی؟ مگر اس کی، الا لمن تبع دینکم جو تمہارے دین کا پیروکار ہو، یعنی یہودی ہو یا عیسائی، یا بس اس کی بات ماننا جو تمہاری بات مانتا ہے، تمہاری پیروی کرتا ہے، صرف اپنے لوگوں کو ان کو بات سنانا اور ان کی سننا، مسلمانوں کو نہ سننا۔ ایسا کیوں کہتے تھے؟ جو بیچ میں جو جملہ ہے نا، کل ان الہدا ہدی اللہ، یہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈانٹ پلا رہے ہیں کہ تم یہ کہتے ہو کہ مسلمان کی بات نہ ماننا۔ مسلمان کس کے پیروکار ہیں؟ وہ تو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، وہ تو اللہ کی اطاعت کے پیروکار ہیں۔ اب اس کے بعد وہ کہتے تھے کہ ہم سے کم تر درجے کے لوگوں کی بات نہ سننا۔ او یحاجوکم عند ربکم، اگر تم بات مان لو گے تو پھر کیا ہوگا؟ کہ حقیقت کھل جائے گی کہ وہ جھگڑا کریں گے۔ مسلمان کہاں جھگڑا کریں گے؟ عند ربکم، تمہارے رب کے پاس۔ کیا کہیں گے؟ ان کو پتہ ہی
بھی تھا تو اس کے باوجود وہ نہیں مانے. کیا کہیں گے کہ اللہ ان کے رسول جو تھے وہ سچے تھے، انہیں پتا تھا آخری نبی آیا لیکن یہ مانے نہیں. کل ان الفضل بید اللہ، کہہ دیجئے کہ فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے. آخر تمہارے کسی اور کو فضل کیوں نہیں دیا جا سکتا؟ نبوت کے مالک تم نہیں ہو، اللہ ہے. وہ جسے چاہے نبوت سے نوازے، جسے چاہے عزت بخشے، جسے چاہے امامت دے دے، جس سے چاہے وہ امامت لے لے، اور جسے چاہے وہ فضل عطا کرے. یؤتی من یشاء، وہ جسے چاہے عطا کرے. دین اور شریعت کسی کی وراثت نہیں ہے، کسی کی میراث نہیں ہے. واللہ واسع علیم، اللہ بہت وسعت والا، علم والا ہے. فاعل اور فعیل میں جو فرق ہے نا، وسیع جب ہوتا ہے بہت وسیع ہونا، واسع عام معنی ہے. اس میں 3-4 باتیں کی گئی. نمبر 1، اپنے دین والے ماننے والوں کے علاوہ کسی کو نہ ماننا. نمبر 2، جو انعام تمہیں ملے ہیں اللہ کی طرف سے وہ اور کسی کو نہیں ملے. نمبر 3، مطمئن رہو کہ قیامت کے دن بھی کوئی تمہیں حجت کر کے تمہیں شرمسار نہ کر سکے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ہدایت تو اللہ کی ہے، جسے چاہے دے، جسے چاہے وہ فضل عطا کرے جو اللہ کے پاس ہے، جسے چاہے وہ دے، جسے چاہے نہ دے. حق کسی گروہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، اللہ بہت وسعت والا ہے، وہ جس کو چاہے حق عطا کر دے. علیم جاننے والا ہے، کہاں اس کو اپنا فضل رکھنا ہے، اس کو پتہ ہے کس کو نبوت سے نوازنا ہے. ایک تفسیر ہے احسن البیان، اگر آپ کے پاس ہو تو غور کر کے اس آیت کی تفسیر کو آپ 2-3 دفعہ پڑھ لیں، سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.